بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین حضرات اور میرے عزیز طلبہ طالبات، آج 29 اگست 2020 ہے۔ آج سابقہ امتحانات کے اہم سوالات وہ آپ کو تیار کرواؤں گا۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے، پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے کتنے طیارے گرائے اور کب گرائے؟ تاریخ بتائیے۔ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے 2 طیارے گرائے 27 فروری 2019 کو۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس کے دونوں پائلٹوں کے نام بتائیے جنہوں نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کے 2 طیارے گرائے۔ میں کویشچن کو ریپیٹ کرتا ہوں، تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے۔ 27 فروری 2019 کو انڈیا کے جو 2 طیارے گرائے گئے، پاکستان ایئر فورس کے 2 پائلٹوں نے گرائے، ان پائلٹس کے نام بتائیے۔ جی، ان کے نام ہیں: نمبر 1 ونگ کمانڈر نعمان علی خان، نمبر 2 اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی۔ ونگ کمانڈر رینک جو ہے آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہوتا ہے اور اسکواڈرن لیڈر کا رینک میجر کے برابر ہوتا ہے۔ انڈیا کے ان دونوں طیاروں کے نام بتائیے جو پاکستان ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو گرائے تھے۔ جی، نمبر 1 تھا MiG 21 اور نمبر 2 سوخوئی Su-30 MKI۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا اگلا کویشچن ہے، پاکستان JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کس ملک کے تعاون سے تیار کر رہا ہے؟ آنسر ہے اپنے ہمسایہ ملک چین کے تعاون سے، جو پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے۔ گرفتار ہونے والے بھارتی پائلٹ کا نام بتائیے۔ آنسر ہے ابھینندن۔ T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ کس ملک کے پاس ہے؟ آنسر ہے افغانستان۔ افغانستان کے پاس، جس نے 278 رنز بنائے آئرلینڈ کے خلاف۔ فیس بک کی ابتدا کب ہوئی؟ آنسر ہے 4 فروری 2004۔ اگلا کویشچن ہے، دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ شخصیت کا نام بتائیے۔ آنسر ہے ملالہ یوسفزئی، جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی؟ آنسر ہے 1914۔ 1914 میں یہ جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی اور 1918 میں اختتام پذیر ہوئی۔ پاکستان کی سب سے مشہور بندرگاہ کون سی ہے؟ آنسر ہے کراچی بندرگاہ۔ بلیک واٹر تنظیم کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آنسر ہے امریکہ۔ سون سکیسر کس پہاڑی سلسلے کی چوٹی ہے؟ اس کا آنسر وادی سون سکیسر کے اسٹوڈنٹس کو لازمی آنا چاہیے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں بھی یہ کویشچن۔ سون سکیسر کس پہاڑی سلسلے کی چوٹی ہے؟ آنسر ہے کوہ نمک۔ رحیم یار خان پنجاب کے کس علاقے میں واقع ہے؟ سمت بتائیے، یعنی کہ ڈائریکشن آپ نے بتانی ہے پنجاب کی کس جانب ہے یہ رحیم یار خان۔ آنسر ہے جنوبی پنجاب۔ گرفتار بھارتی پائلٹ ابھینندن کو کب انڈیا کے حوالے کیا گیا؟ 1 مارچ 2019 کو، جذبہ خیر سگالی کے تحت، تاکہ ملک میں امن قائم ہو، حالات بہتر ہو، اس لیے پاکستان نے یہ جذبہ دکھایا۔ سی پیک میں کس اسلامی ملک کو پاکستان نے شامل ہونے کے لیے دعوت دی؟ آنسر ہے سعودی عرب کو۔ لینڈ آف رائزنگ سن کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ لینڈ آف رائزنگ سن یعنی کہ چڑھتے سورج کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ بار بار یہ جتنے میں نے بتائے پوچھے جا رہے ہیں کویشچنز، یہ آنے چاہیے آپ کو۔ دی آنسر از جاپان۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ڈویژن کون سا ہے؟ جواب ہے کلات ڈویژن، کلات۔ پنجاب کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے آبادی کے لحاظ سے؟
لاہور۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی۔ اور پنجاب کا کون سا ہے؟ لاہور۔ سندھ کا بھی کراچی ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا کراچی ہے۔ اور پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے لاہور دوسرا بڑا شہر ہے۔ تیسرا بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا فیصل آباد ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کراچی، نمبر 2 لاہور، نمبر 3 فیصل آباد۔ نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کب جیتا؟ سن بتائیے۔ 1992، 1992 میں۔ جنگ پلاسی کب ہوئی؟ 1757 میں۔ KKH کن 2 ملکوں کو ملاتی ہے؟ KKH کراکورم ہائی وے کن 2 ملکوں کو آپس میں ملاتی ہے؟ آنسر ہے پاکستان اور چین کو۔ ربیع الاول کون سا اسلامی مہینہ ہے ترتیب کے لحاظ سے؟ تیسرا اسلامی مہینہ ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ ربیع الاول تیسرا اسلامی مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ اسلامی محرم ہے۔ محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول۔ رشیا یعنی کہ روس کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ آنسر ہے ماسکو۔ اور رشیا کی کرنسی بھی بتا دیں کہ رشیا کی کون سی کرنسی ہے؟ جی، رشیا کی کرنسی کا نام ہے روبل۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بتائیے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد ہے 10، کہ وہ صحابہ کرام جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اگلا سوال ہے، بیعت رضوان کب ہوئی؟ دی آنسر از 6 ہجری۔ پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی کون سی ہے؟ جواب ہے پنجاب یونیورسٹی، پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ پاکستان کی بلند ترین سڑک کون سی ہے؟ شاہراہ ریشم پاکستان کی بلند ترین سڑک ہے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کب کیا؟ 28 مئی 1998۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے اسی حوالے سے۔ اجرک اوڑھنا کس صوبے کی ثقافت ہے؟ کس صوبے میں عام اوڑھی جاتی ہے اجرک؟ سندھ میں۔ اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ سارے کے سارے آپ سن کے جائیے انیشل ٹیسٹ سے پہلے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یہ لیکچر سنتے ہیں 100% کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اپنا ایکسپیرینس مجھے شیئر کرتے ہیں۔ بے شمار اسٹوڈنٹ میرے کامیاب ہو چکے ہیں پورے پاکستان سے، اور ہر ایک کی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں مجھے کامیابی کی، تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں، آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نوٹس ہیں، نوٹس افسر عمران، یہ میرے لکھے ہوئے نوٹس، یہ منگوانے کے لیے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0323916191۔ اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ 9ویں محرم ہے، موبائل فون سروس آف ہے 9ویں محرم کو، 10ویں محرم کو بھی آف ہوگی، 9ویں 10ویں کو یہاں موبائل کام نہیں کر رہا، سروس آف ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے پروسیس میرے سے پوچھ سکتے ہیں کس طریقے سے سر یہ آپ نوٹس ہم تک پہنچائیں گے۔ تو جو پروسیس بتایا جائے گا اس پروسیس کو آپ فالو کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ نوٹس آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ان نوٹس کو پڑھ کے جس طرح دیگر اسٹوڈنٹ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں الحمدللہ آپ بھی ضرور سرخرو ہوں گے۔ ضرور یہ نوٹس منگوا لیں، انیشل ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ISSB کے جو نوٹس ہیں وہ بھی آپ منگوا لیں، بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اس لیکچر کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ آئیے مل کے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شہادت امام حسین۔ اس واقعے کو تو ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہر انسان جانتا ہے، کیونکہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے جو کہ آج تک ایسی قربانی کبھی بھی دین اسلام کی خاطر نہیں دی گئی۔ تو میں آج اس واقعے کی منظر کشی نہیں کروں گا،
بلکہ اس واقعے کے اہم اسباب جو ہمیں جو اس میں سے اہم سبق جو ملتے ہیں ان کی ضرور میں ہائی لائٹ کروں گا۔ پہلا یہ کہ دین کے خاطر بندہ اپنی جان، مال، عزت لگانے کو ہر وقت تیار رہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبا صحابین نے، اور اس کے بعد جو جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا الگ ہی ایک مقام ہے، ان تمام حضرات نے جب اپنی پوری دل و جان اور مال لگایا تب جا کے ان کا اتنا بڑا مقام ان کو ملا، اور وہی لوگ آخرت میں سب سے آگے دیکھے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اور یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ دین کو مٹنے نہیں دینا، کیونکہ اس وقت بات دین پہ آ گئی تھی۔ اور دوسری بات، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ صاف دکھتا ہے کہ صبر کتنا انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو وہاں صبر کیا جہاں صبر کا کوئی وہم و گمان ہی نہ تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سب اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ میں ثوابی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ نوٹس میں نے سرمان سے منگوایا ہے، انیشیل کا نوٹس ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے نوٹس ہے، اور اس میں وربل بھی ہے اور نان وربل بھی ہے اور ایکیڈیمک بھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نوٹس ہے۔ میں سب دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نوٹس منگوا لے، سر عمران سر سے کانٹیکٹ کر لے، ماشاءاللہ بہت اچھی نوٹس ہے، وربل بھی ہے اس میں اور نان وربل بھی ہے، ایکیڈیمک بھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نوٹس ہے۔ امید ہے کہ آپ سب یہ منگوا لیں گے، بہت اچھی نوٹس ہے۔